2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس چلا اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے اب جو بھی ضمنی انتخاب آنا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کی پائلٹ پروجیکٹ کی کوشش کرنی ہے، جس کے نتیجے میں 2018 کے ضمنی انتخابات میں سے لاہور کا حلقہ جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا اور اس میں بہت زیادہ انتظامات کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ 550 یا 550 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں اس وقت جو حکومت تھی اس وقت انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کو دوبارہ پریس نہیں کیا کہ آپ اوورسیز کا ووٹ جو ہے وہ جو پائلٹ پروجیکٹس ہونے تھے اس کے لیے تحرک کریں۔ باہر کیف الیکشن کمیشن نے جو اسپینش ایک کنسلٹنٹ فرم تھی اس کو بھی انوالو کیے رکھا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع مقرر کی گئی تھی۔ وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر اگر انٹرنیٹ ووٹنگ ہو رہی ہے تو وہ ٹیمپر نہ کی جا سکے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور کوئی نتیجہ تبدیل نہ کیا جا سکے۔ 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بل متعارف کروایا اور انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیز کو اگلے الیکشن میں ووٹ کا حق دیا جائے اور الیکشن کمیشن یہ انتخابات کروائے گا۔ قومی اسمبلی میں اس بل کو بلڈوز کر کے پاس کروایا گیا اور اس کے ساتھ جو ای وی ایمز جڑی ہوئی ہیں کہ لوکل الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے۔ اس وقت کی متحدہ اپوزیشن 2018 میں آر ٹی جی ایس کے بیٹھنے کے بعد جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہوا اور پارلیمان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے ان تجاویز کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہولسٹک کمیٹی بنائی جائے جس طرح 2017 میں بنائی گئی تھی، اور یہ اتفاق رائے سے کیا جائے کیونکہ 2017 کی لیجسلیشن میں 0 ڈائسنٹ تھا، یعنی کہ کوئی مخالفت میں ووٹ نہیں تھا کسی جماعت کا۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بات نہ سنی اور انہوں نے قومی اسمبلی میں 23 بلوں کے درمیان یہ بل رکھ کے آدھے گھنٹے میں رولز کو سسپینڈ کرتے ہوئے، پروسیجرز کو بلڈوز کرتے ہوئے یہ قانون سازی منظور کی۔ لیکن یہ جب معاملہ سینٹ آف پاکستان میں آیا تو سینٹ نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے سپرد کیا۔ اس کمیٹی میں آدھے اراکین اس وقت کی حکومت کے اور آدھے اراکین اپوزیشن کے تھے۔ 12 سے زائد میٹنگز ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا جو کہ آئینی ادارہ ہے اور جس کی اصل ذمہ داری شفاف اور غیر جانبدار اور آزاد انتخابات کرانا ہے اور اس طرح سے کرانا ہے کہ ان پہ انگلی نہ اٹھے۔ فیفن اور پل ڈیٹ کے بارے میں سارے پاکستانیوں کو معلوم ہے اور ان کی پاکستان کی جو الیکٹورل ریفارمز اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے ان کی سروسز سارے جانتے ہیں۔ پارلیمنٹری کمیٹی نے انشور کرنے کے لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو ان اسپینش کنسلٹنٹس کی فرم کے بھی ویو پوائنٹ کو سنا اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمپنیز آئی ووٹنگ میں کچھ مہارت رکھتی ہیں انہیں بھی سنا۔ ایک ڈیلیگیشن ان دنوں میں جا رہا تھا رشین الیکشنز کو آبزرو کرنے کے لیے، اس میں بھی نمائندگی لی گئی اور وہاں پہ بھی جا کے رشین الیکشنز کو بھی، وہاں کے ڈوما کے الیکشنز کو بھی آبزرو کیا گیا۔ سنا تھا کہ وہاں پہ بھی انٹرنیٹ ووٹنگ ہے۔ وہ سارا دیکھنے کے بعد اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی جو سفارشات تھیں ان کو مقدم جانا، کیونکہ 34 کے قریب اعتراضات الیکشن کمیشن نے ان اصلاحات پہ لگائے تھے جن میں ای ووٹنگ یعنی ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک پاکستانیوں کا میڈیم کے ووٹ ڈالنا کس طرح ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا ادروائز، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی مختلف اعتراضات سامنے رکھے تھے۔ الیکشن کمیشن کے موقف کو فوقیت دیتے ہوئے اور یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ انتخابات نہیں ہو پائیں گے اس قلیل عرصے میں، یہ سال 6 مہینے 1.25 سال کی یہ ایکسرسائز نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے پائلٹ پروجیکٹس کرنا ہے کیونکہ ہم جنرل انتخابات میں پورے ملک میں ای وی ایم مشینز کا بھی رسک نہیں لے سکتے، اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس کی ابھی تک جو مستند ہونا کہ یعنی اس میں ووٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو، اس پہ ہمیں بہت سارے سیریس کنسرنز ہیں جو کہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس اور لوکل کنسلٹنٹس کے تھے۔ اس تناظر میں
اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور، جس میں سینیٹر کامران صاحب بھی بیٹھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، سینیٹر تاج حیدر صاحب تھے، سینیٹر علی ظفر صاحب تھے اس میں، سینیٹر اعظم سواتی صاحب، جناب شبلی فراز صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب، یہ سارے لوگ تھے جن کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ کثرت رائے کے ساتھ یہ جو بل تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بات الیکشن کمیشن پہ چھوڑی جائے کہ وہ آئندہ انتخابات میں کتنے حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ کروا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کروائیں گے۔ اور یہ بات جائز اور صائب اس لیے سمجھی گئی کہ جو ادارہ الیکشن کروانے کے لیے آزاد خود مختار ہے، حکومت الیکشن نہیں کرواتی، حکومتیں گھر چلی جاتی ہیں۔ الیکشن کروانا، اس کے طریقہ کار وضع کرنا بجا ہے قانون کے تابع، وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے۔ تو اس تناظر میں اس شک کو نامنظور کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو حکومت نے ٹیبل نہیں ہونے دیا سینٹ میں، کیونکہ یہ حکومت کا اختیار ہے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز کا کہ وہ اس رپورٹ کو بل کی شکل میں ٹیبل کرتی سینٹ میں۔ 90 روز گزارے گئے تاکہ وہ ٹیبل نہ ہو، تو جوائنٹ سٹنگ بلائی گئی، وہاں پہ عددی اکثریت جو کہ چند ووٹوں کی تھی، دوبارہ آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ قومی اسمبلی میں جب جوائنٹ سٹنگ ہوئی سینٹ اور قومی اسمبلی کی 2021 کے آخر میں، جس طرح سے بلڈوز کر کے یہ 2 پروویژن صرف جو تھی یہ کیری کروائی گئی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ ہم الیکشن اصلاحات کروا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی یہ کہا کہ اگر انتخابات ہونے ہیں اس ملک میں تو فوری طور پہ 6-7 ماہ کے یا 8 ماہ کے اندر یا سال کے اندر انتخابات اگر چاہتے ہیں تو وہ ای ووٹنگ مشینز اور الیکٹرانک ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اور قانون میں مناسب ترمیم بھی چاہیے۔ جو مینڈیٹ کر دیا گیا تھا، جو تھوپ دیا گیا تھا ان پہ کہ آپ نے کرانے ہی کرانے ہیں، چاہے انتخابات تباہ ہوں یا انتخابات میں رکھنا پڑے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی سپیس دی جائے۔ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں کہ ہم انتظامات کے کیپیسٹی کے مطابق ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں۔ رہی بات آج جو قانون رائج الوقت ہے، نہ اس میں انٹرنیٹ، نہ اس میں اوورسیز ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا۔ جو بل پاس ہو کے اس کو ریپیل کر رہے ہیں اور وہ بھجوائے جا رہے ہیں اسینٹ کے لیے، نہ جو کل اور آج میں بل پاس ہوئے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے، ان میں بیرون ملک پاکستانیوں سے حق رائے دہی لیا گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ رہی بات ای وی ایم مشینز کی، تو اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ضرور یہ طریقہ کار استعمال کرے، لیکن اپنی پالیسی کے مطابق۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں لوگ اے ٹی ایم مشین یوز کرنے کے لیے انہیں 15 سے 20 سال لگے، اور یہ میرا اپنا تجربہ سنی ہوئی بات ہے، بے نظیر انکم سپورٹ میں جو غریب لوگوں کو 4000 یا 5000 ملتا ہے، وہ اے ٹی ایم مشین سے نکلوانے کے لیے کئی جو بزرگ عورتیں اور مرد ہیں وہ ایجنٹس کو 200 سے 300 روپیہ دیتے ہیں۔ تو ووٹ تو پھر ایک اور اس سے اگلی سٹیج ہے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں، دور دراز علاقوں میں بجلی کی سپلائی اور وہ ساری چیزیں، اور جو لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹاف ہے ان کی ٹریننگ ان مشینوں پہ کروانا، اور پھر مشین کی اتھینٹسٹی کے یہ واقعی ہی اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں پڑے گی، یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن نے اسیس کرنے کے بعد یہ کہا کہ مشین پہ اگر آپ الیکشن لے جانا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ درجہ بدرجہ کریں۔ تو ہم نے نہ یہ کہا ہے اس قانون میں کہ مشین استعمال نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کر کے آپ تسلی کریں اور آپ جس انتخاب میں چاہیں یہ الیکٹرانک مشین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے، اس پہ یہ وضاحت کرنا آپ سب لوگوں کے سامنے بہت ضروری تھا، کیونکہ ادھر سے تو یہ ایک متواتر کل سے یہ پریس میں بھی اور جو وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جی اوورسیز پاکستانی سے ووٹ ڈالنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ہم نے بلکہ انہیں یہ حق ان کا انٹیکٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز ہے اتحادی جماعتوں کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہمارا، بلکہ یہ ہماری توقع ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ہمیشہ بات کرتے ہیں صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، وہ اس کو چھوڑیں۔ اگر وہ واقعی درد دل رکھتے ہیں
بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے، تو آئیں اسمبلی میں آ کے ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں جس میں ہماری یہ خواہش ہے کہ جو اصلاحات کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ ایجنڈے پہ ہے، وہاں سے یہ منظور ہونے کی قوی امید ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو آئینی اصلاحات میں وہ پروویژنز چینج کرنا پڑیں گی جس میں ان کے ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ان میں سے دوست اپنی نیشنلٹی وہاں کی چھوڑ کے پاکستانی نیشنلٹی رکھ کے اس کوٹا سے الیکشن لڑنا چاہے تو اس کے لیے جو الیکشن اصلاحات کی ایک جامع کمیٹی اس وقت ہے وہ کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی چٹھی لکھی گئی ہے، ان کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں آ رہی، نہ سینٹ کی طرف سے نہ قومی اسمبلی کی طرف سے۔ تو ایک طرف تو یہ سنجیدگی، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کا حق تو ہے ہی ہے ان کے پاس، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے پاس، ہم تو انہیں قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی بھی دینا چاہتے ہیں۔